وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 555 آیت نمبر 70. آج کا موضوع دنیا کے دھوکے میں مبتلا لوگوں کو آخرت میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں. قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. کہو کہ خدا ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے. کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 70، لفظی ترجمہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال دیا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور آپ نصیحت کریں اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس، کہ بما کسبت، کہ کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس حال میں ہو کہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہو نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہ فدیے میں دے ہر ممکن چیز، لا یؤخذ منہا، اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، کیونکہ یہ لوگ تو پکڑے جائیں گے اپنی کمائی کے نتیجے میں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے لہم شراب، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا جو یہ انکار کرتے تھے، انکار حق کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور سبق دیکھیں اس آیت کے مباحث کیا ہیں کہ جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ پڑو جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں البتہ ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے ہر ممکن کوشش آپ نے کرنی ہے، اور ان کے لیے جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور بہت دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون۔ بہرحال دیکھیں، اب اس میں یعنی جو قابل وضاحت بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس فعل کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کیا ہم نے دین کو کھیل تو نہیں سمجھ لیا ہے اور ایک تماشا تو نہیں بنا لیا ہے؟ تو ظاہر ہے سامعین کرام کہ اگر ہم دیکھیں یعنی ہم دیکھیں گے کیا ہم اپنے دین کے ساتھ سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو جانتے تک نہیں ہیں کہ دین ہے کیا اور کس مقصد کے لیے۔ یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ دین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا اور کس مقصد کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا کے ایک دھوکے میں پڑ گئے، وغرتہم الحیات الدنیا کے مصداق۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کے ظاہر کے فریب میں مبتلا ہو گئے۔ جو ظاہر ہے دنیا وہ
اس نے ہمیں دھوکے میں یہ ڈال دیا ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. تو اس اگر کوئی انسان اس دھوکے میں پڑ گیا تو وہ گیا، کام سے گیا، نقصان میں پڑ گیا. یہ ایک بالکل واضح بات ہے سامنے. اور یہ بات تو اگر آپ غور کریں، فکر کریں، تو ہم سب ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں. یہ دیکھیں، غرہ کہتے ہیں فریب، دھوکہ. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بالکل وضاحت سے ہمیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ناس ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں فریب میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی. یہاں بھی دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے، وہاں بھی زیر زبر کے فرق کے بغیر دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں کہ یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بس یہاں پہ رک جائیں سامعین کرام اور سوچیں اور اپنے متعلق سوچیں. کوئی بات نہیں. دیکھیں، پہلا تو آپ نے یعنی ان حالات سے دوچار ہونا ہے، یعنی آپ کی ذات نے. آپ ذاتی طور پہ اللہ کے پاس جائیں گے اور دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے گا، اور پھر وہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، جو امتحان میں نے تمہیں دیا تھا دنیا کا، کیا تم نے وہ امتحان پاس کر لیا کہ فیل ہو گئے؟ اب فیل کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا وہ لوگ فیل ہو جائیں گے. اور یہ بہت آسان بات ہے سامنے کرام. اور اگر آپ پوچھیں تو یعنی کہ بھئی ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی دھوکے میں نہیں ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو دھوکے میں نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں یا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے خالق کے مقصد حیات کو پہچان لیا ہے. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے راستے پر، اس مقصد کے حصول کے راستے پر، یعنی اللہ کے راستے پر رواں دواں ہوں. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے زندگی کا طریقہ بین ہی وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا. تو دیکھیں، دھوکے میں تو ہم پڑ چکے ہیں سامعین کرام. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو دھوکے میں نہیں ہوں تو میں تو اس سے انکار نہیں کروں گا، میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور آگے چلتا بنوں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس دھوکے میں یعنی اب دیکھیں دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی. اور دنیا کو تو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. آج ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کی سوچیں، تمنائیں، امیدیں، یہ سارے ظاہر کے بارے میں ہے. ظاہر کو آپ اچھا اپنے ظاہر کو آپ سنوارنا چاہتے ہیں، ظاہر کو آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ظاہر کے ہی بارے میں فکر میں مبتلا ہے. کیا ہوگا؟ ایک میرے جاننے والے ہیں اور قریبی ہیں، تو کام چل رہا ہے، ان کا کام چل رہا ہے. یعنی کام کیا چل رہا ہے؟ مطلب دال روٹی لگی ہوئی ہے. لیکن وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ یہ کل کا پتہ نہیں یار، کل کیا ہوگا، کل کا پتہ نہیں. اب یہی کل کی فکر ہمیں کھائے جا رہی ہے. کل کیا ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوگا. یعنی کسی کا اگر آج ٹھیک ہے اور اس کو روزی روٹی مل رہی ہے، لیکن وہ کل کے بارے میں ایک پریشان ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے سامنے کلام. دیکھیں، ہم دنیا کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کا فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے. جفت القلم بما انت لاق، حضور کے الفاظ ہیں. کسی صحابی کو فرما رہے تھے کہ قلم خشک ہو چکا ہے، جو تمہیں پہنچنے والا ہے اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے.
تمہارا مال کتنا ہوگا، تمہاری اولاد کتنی ہوگی، کب پیدا ہوگے، کب مرو گے، کیا ہوگا، یہ سب کچھ تمہارا مال لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ تو واضح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فرشتے کو کہ لکھ دو، جو کسی اس کا نصیب ہے وہ لکھ دو۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا لکھوں، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ یعنی تفصیل سے حدیث موجود ہے، وہ سارا کچھ لکھ دیا۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں کو فکر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دیکھیں جو مقصد ہوتا ہے عام طور پہ، دیکھیں جو بھی مقصد ہوتا ہے تو اسی کی انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے ایک اسکول میں اور انتہائی اہم پوسٹ پہ اور تعلیمی ادارے میں، تو ایک بھاری معاوضہ کے عوض اب اس کو اگر وہ مخلص ہے اپنے کام سے تو وہ اگر اسکول جائے گا تو اس کو اپنے کام کی فکر ہوگی، اس کو اپنی ڈیوٹی کی فکر ہوگی۔ ساری جگہ یہی ہوتا ہے، سارے یعنی یہ میں نے بس ایک مثال دی آپ کو، اپنی فکر ہوگی آپ کو، یعنی اپنے کام کی اس کو فکر ہوگی۔ خاتون خانہ اگر دوپہر کا کھانا بنانے جا رہی ہیں کچن میں اور وقت کم رہ گیا تو ان کو فکر ہوگی کہ بھئی یہ کھانا کیا ہوگا، سودا برابر ہے نہیں ہے، یعنی وہ فکر لاحق ہوگی۔ بچہ ہے یعنی 2 ماہ کا بچہ ہے تو ماں کو اس کی فکر لاحق ہوتی ہے، یا ایک ایسا بچہ جو کرالنگ اس نے سیکھ لی ہے لیکن ابھی زیادہ نہیں ہے اس کا تجربہ، تو کہیں وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے تو ماں اسے روکتی ہے، نظر میں رکھتی ہے کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ فکر تو ہر ایک کے متعلق دیکھیں اپنی اپنی فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ جو بھی کام آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ بے فکرے ہیں تو پھر آپ گئے کام سے۔ خاتون خانہ نے دودھ ابلنے رکھ دیا دیکھیں اب یہ ایسی بات ہے نا، تو یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کیا کروں۔ اب یہ آیت جو ہے یہ 100% ہمارے بارے میں ہے، ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور فکر آخرت نہیں ہے۔ اب میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ڈھونڈ کے لا رہا ہوں کہ بھئی خاتون خانہ نے ہانڈی وہ یعنی دودھ چڑھا دیا ہے اس میں اور آگ جلا دی ہے اور وہ بے فکر ہو کے باہر چلی گئی اور باہر بیڈمنٹن کھیلنے لگی۔ اب وہ دودھ کو ابل کے گر جائے گا۔ اب یہ دیکھیں میں ڈھونڈ کے یعنی ایسی، اب میں کیا کروں، میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس آیت کے مصداق ہم ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے اور اس میں بڑی بھاری بھاری باتیں ہیں سامنے کا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، جو مرضی یہ فدیہ دینا چاہے اس دن اس سے قبول نہیں ہوگا۔ یہ کون دینا چاہے؟ آپ کا پاس ایک بات تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ دنیا سے کچھ لے جا بھی نہیں سکتے، پھر وہ فدیے والا معاملہ وہاں آخرت میں نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ، نہ شفاعت فائدہ دے گی ایسے لوگوں کو اور نہ جو ہے ان سے کوئی معاوضہ طلب کیا جائے گا، نہ لیا جائے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، جو مرضی آئے وہ فدیہ دے۔ اب جو مرضی آئے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم تو سارے اس وقت جو ہے پیسہ ہی ہمارا خدا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ ہم 1 کروڑ کو سمجھتے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ 1 ارب کو سمجھتے ہیں اور 1 ارب سے زیادہ 100 ارب یعنی 1 خرب کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب یہی حساب کتاب ہے، آپ کہیں جائیں نا باہر کے کسی ملک میں تو جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً ذہن میں حساب لگا لیتے ہیں، یہ کتنے کی جی؟ $50۔
اب وہ آج کل تو ڈالر جو ہے 2020 جون کے مہینے میں 163 روپے کا، تو پاکستانی صاحب جو ہے جلدی سے وہ ضرب دے دیں گے، یار یہ تو بڑی مہنگی ہے، $50 کی۔ اب وہ 3 میں ضرب دے دے گا، 50 ضرب 100 جو بھی ہے، بعض کو کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ صورتحال جو ہے وہاں اگر آپ پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس دن نہ کوئی دوست ہوگا نہ شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اب ہمارا سارا دار و مدار تو شفاعت پہ ہے، شفاعت ہوگی، مختلف قسم کے چھوٹے بچے شفاعت کریں گے اور استاد شفاعت کریں گے، ماں باپ شفاعت کر سکیں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ سارے امتیوں کو بخشوائیں گے، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ یہ بھی مطلب وہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں، امت اجابت والا سمجھتے ہیں، دعوت والا نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم تو امت دعوت ہیں۔ ہم نے اللہ کی رسول کی یعنی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں آپ کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے یار میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو نمازیں اور روزے اور پڑھ کے تھک گئی اور رکھ کے تھک گئی، بھوک پیاس، اور یہ ہم نے 10 عمرے کیے ہیں اور 15 لاکھ روپے ہم نے خرچ کیے ہیں 10 عمروں پہ، مثال کے طور پہ جو بھی آپ نے خرچ کیا ہے، تو یہ سب کچھ زکوٰۃیں دی ہیں، تو سب کچھ ضائع۔ جی ہاں بالکل سب کچھ ضائع، کیونکہ آپ کی یعنی ایمان آپ کے دل میں نہیں تھا، آپ ایمان کو جانتے ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان آپ نے سمجھ لیا ہے ظاہری کلمے کو، ظاہری کلمے پڑھنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے اعمال تو مشرکانہ ہے، ہماری سوچ مشرکانہ ہے، سوچ کافرانہ ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، مطلب یہ آپ خواہ کسی، اصل میں تو ہمیں اس میں سے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو صورتحال بیان ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ جو صورتحال ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اس بارے میں ہمارا تو کوئی یقینی نہیں ہے، تو بس یہ تو آپ دیکھ لیں، ہم آیات الہی پڑھ کے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اب آگے کب بڑھو گے، آگے بھی تو قرآن ہے، پڑھو، تاکہ ہم بس جلدی سے دعا کریں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ بھئی یہی ایک آیت ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ سب یعنی آپ نے دین کو ایک کھیل اور تماشا سمجھ لیا ہے۔ آج کے مسلمان نے جو بھی ہے، تمام جو امہ، انہوں نے دین کو ایک کھیل اور تماشا سمجھ لیا ہے۔ ہم حقیقت نہیں سمجھتے دین کو، نہ دین کا دیکھیں، میں ویسے آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں کہ ہم دین کو جانتے تک نہیں ہیں، دین کو پہچانتے نہیں ہیں، دین کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں معلوم، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے، نہ قبر کی زندگی پر کوئی یقین حاصل نہیں ہے، یہ ویسی باتیں ہیں سب۔ تو لیکن یہ بڑی یعنی ایک خطرناک سی صورتحال ہے کہ اس دن آپ کا، اب میں آپ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے دین کو ایک کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، ایک سیریس تو نہیں لیا، کھیل، لیکن ایک انسان کھیل رہا ہے اور ایک سیریس کام کر رہا ہے، بھئی مجھے چھوڑ دو، میں ذرا بڑا سنجیدہ کام کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ دین کو تو ہے، ہوا نہ ہوا، دین کو کس کی پرواہ ہے؟ دین میں مکمل داخلے کے بارے میں تو ہم سیریس نہیں ہیں نا۔ ویسے میں ایک بات کروں، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں،
ایک کا انکار کل کا انکار ہے، جز کا انکار کل کا انکار ہے. یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ اور ہم نے تو جز کا تو انکار نہیں کیا ہے، کل کا انکار کیا ہے. کل مطلب کلہم دین، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیا اس کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہے؟ نو وے، بالکل نہیں ہے. اور پڑھا لکھا کیا طبقہ جو آپ کا جو مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے دین ہے کیا. ہاں نماز کا پابند ہے، وہ ریڑھی والا جو ہے نماز کا پابند ہے. اور وہ پابندی جو ہے وہ صرف اس کی بیک گراؤنڈ میں غریب لوگ جو ہیں عام طور پہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. امیر اور صاحب لوگ تو مسجدوں میں جانے کا تکلف ہی نہیں کرتے، یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن دیکھیں آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہاں بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یعنی یہ لوگ پکڑے جائیں گے بما کسبوا، جو اپنی انہوں نے کیا ہے، جو کسب ہے، جو ان کی کمائی ہے. دیکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمائی ہوتی ہے. ہماری کمائی کیا ہے؟ ہماری کمائی دنیا ہے. میرا ایک پلاٹ وہاں ہے، ایک یہاں ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، یہ دیکھو 2 شادیاں کی ہوئی ہیں میں نے، اور یہ 2 گھر ہیں، ایک کو میں بالکل عدل سے کام لے رہا ہوں، دونوں بیویاں میں نے برابر، باریاں برابر ہیں، ایک جوڑا ایک کے لیے لیتا ہوں، دوسرا لے لیتا ہوں، وہ دیکھو میرا کاروبار چل رہا ہے. ہمارا تو بس یہی ہے. دین کو تو ہم نے بس یہی بیویوں میں عدل کا بات کر لی ہے. بہت اگر متقی پرہیزگار ہماری نظر میں ہوگا تو وہ کہہ میں بیویوں میں 2 بیویاں پورا عدل کر رہا ہوں. ہمارا دین تو بس یہ نماز روزے کا ہی دین ہے. آپ سوچیں نہ ذرا اس پہ. دین کا تو ہمیں مقصد ہی نہیں معلوم، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم تو دنیا کے ایک فریب میں آ گئے. دنیا ہی ہے، اصل چیز دنیا ہے، قابل توجہ چیز ہمارے لیے دنیا ہے. آپ دیکھ لیں یہ تو اس میں تو مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں یعنی کوئی خاص دلائل اس کے لیے دوں آپ کو. ہم تو فریب خوردہ ہیں، دنیا کے ڈسے ہوئے ہیں، اور اب ہم بے ہوش ہیں. دنیا کا زہر ہمارے وجود میں رگ و پے میں بسا ہوا ہے، اور اب ہم بے ہوش ہیں. یہ امت مسلمہ بے ہوش ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. نہ قوم کو پتہ ہے، نہ فرد کو پتہ ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. آپ یعنی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسے بات نہیں ہے. ہمیں تو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہیں. میں تو مسلمان ہوں، اور مسلمان داعی الحق ہوتا ہے. دیکھو میری منزل تو اللہ ہے، اور میرا رخ اللہ کی طرف ہے، اور میں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے فائدے کے عوض. یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ آپ یہ ایسا کہہ سکتے ہیں، کریں، لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں. اور اس میں دیکھیں اس میں یعنی سزا تو ہے، اس آیت میں سزا تو ہے، لیکن کام یعنی یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، اس کا نام نہیں ہے. یہ کوئی کافر ہے، اس کا نام بھی نہیں ہے. یہ کوئی مشرک ہے، یہ کون؟ یعنی یہ کون سا، اس کا دین کیا ہے؟ یہ نہیں ہے اس میں مطلب کہ یہ مسلمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ بس ایک صفت کا ہے. ذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی. تھوڑی سی یعنی آخری باتیں میں کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ. کہ جس نے بھی جو دنیا کے زندگی کے فریب میں آ گیا، اب لامحالہ یہ دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ کے زندگی گزارے گا. بس یہ ایک مختصر آپ بات ہے. جس نے بھی جو ظاہر کے دھوکے میں آ گیا، اب وہ دین یعنی جو بھی اس کا دین ہوگا وہ ایک کھیل تماشا ہوگا، چاہے وہ جو بھی ہو. لیکن دین حق تو وہ ایک ہی ہے.
باقیوں کے ساتھ ہمیں کیا لینا دینا؟ جو مسلمان ظاہر کے فریب میں آ گیا، ظاہر کا دھوکہ اسے لگ گیا، دین خامخواہ یہ اب اس کا کھیل تماشا ہوگا، اس سے دیکھیں آیت قرآنی سے آپ اپنے لیے ایک راستہ ڈھونڈ لیں، ایک نتیجہ۔ فریب میں اگر دنیا کی وغرتہم الحیات الدنیا، بس ایک جرم آپ سے ہو گیا تو پھر اس کے لازمی نتیجے ہیں کہ دین کھیل تماشا بن جائے گا اور بنا ہوا ہے سامنے کرام۔ تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا، دنیا کی زندگی کے بارے میں فریب میں مبتلا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیں اس قرآن کے ذریعے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو، یعنی یوم قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کو کوئی اللہ کے سوا نہ اس کا اس دن کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر یہ ہر ممکن چیز فدیے میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، کیونکہ یہ لوگ اپنی کمائی کے بدلے میں پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، پکڑے گئے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، حق سے انکار کے عوض ان کے لیے اب آخرت میں کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔